ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامت التعجب الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی املاء و ترقیم کورس کا آج یہ چوتھا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم جس علامت کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے عربی میں علامت التعجب۔ علامت التعجب اس نشانی کو کہتے ہیں کہ کلام عرب میں عربی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے عربی تحریروں اور مقالات کی وہ مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے اس لفظ کو کئی جگہوں پر کئی مقام پر نوٹ کیا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم یہ سیکھیں کہ یہ جو نشان ہے یہ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ توضع بعض الجمل التي تعبر عن الانفعالات النفسية في المواضع التالية۔ عام طور پر یہ نشان ان جملوں کے بعد رکھا جاتا ہے جن جملوں میں انسان کے جو نفسیاتی احساسات ہوتے ہیں، جو نفسیاتی احساسات کا اظہار جن جملوں سے ہوتا ہے ان جملوں کے بعد علامت التعجب لگایا جاتا ہے۔ مثال نفسیاتی احساسات میں خوش ہونا، غم ہونا، پریشان ہونا، تکلیف میں ہونا، کسی کو پکارنا، یہ سارے نفسیاتی احساسات ہیں۔ ان پر دلالت کرنے والے کچھ جملے، مثال کے طور پر کوئی انسان بولتا ہے ہائے افسوس، تو یہ جیسے یہ جو لفظ ہے ہائے افسوس، یہ افسوس پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب یہ جو جملہ ہے اس جملے کے بعد یہ علامت التعجب استعمال ہوگا۔ تو نفسیات کے حوالے سے جو جملے ہیں جو انسان کے نفسیاتی احساسات پر دلالت کرتے ہیں، ایسے جملوں کے بعد علامت التعجب لگایا جائے گا۔ اب وہ کون سے ایسے جملے ہیں جو نفسیاتی احساسات پر اور ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا ہے کہ التعجب، وہ جملہ جو تعجب پر دلالت کرے، ایسا کلام، ایسا جملہ، ایسا لفظ جو تعجب پر دلالت کرے تو اس جملے کے بعد یہ علامت التعجب لگائیں گے۔ جیسے ما اجمل القمر، چاند کتنا خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ما اجمل القمر لفظ ہے یہ تعجب پر دلالت کرتا ہے، اور تعجب یہ انسانی احساسات میں سے ہے، تو اس کے بعد یہ علامت التعجب ہم نے لگا دیا۔ نمبر 2 ہے الفرح، خوشی۔ ایسے جملے، ایسا کلام جو خوشی پر دلالت کرے تو اس کے بعد یہ علامت التعجب کا نشان کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وا فرحتہ، اب یہاں وا فرحتہ فرحت اور خوشی اور مسرت میں پر استعمال ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جملہ جو انسان کی خوشی پر دلالت کرے، خوش ہونے پر دلالت کرے تو اس کے بعد یہ علامت التعجب استعمال ہوگا۔ نمبر 3 ہے الحزن، غمی پر دلالت کرنا۔ جیسے وا حسرتہ، ایسا لفظ، ایسا کلام جو انسان کے غم اور پریشانی پر دلالت کرے تو اس جملے کے بعد بھی یہ علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے دعا۔ دعا کے بعد چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو، تو جس طرح بھی جملہ ہو، دعا کے حوالے سے جو جملے ہوتے ہیں ان کے بعد علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تبا لک ایھا الخائن، یہ بد دعائی جملہ ہے، اس کے بعد یہ علامت التعجب استعمال ہوا ہے۔ نمبر 5 ہے الدہشت، مطلب حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی ایسا جملہ جو حیرت پر دلالت کرتا ہے تو اس جملے کے بعد بھی یہ علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یا لجمال الخضرۃ فوق الجبال، یہ جو خضرہ ہے یعنی ہریالی، یعنی کیا ہی خوبصورت ہریالی ہے پہاڑ کے اوپر۔ اب یہ جملہ جو پہاڑ کے اوپر ہریالی اور خوبصورتی ہے اس کے اوپر حیرت کا اظہار کر رہا ہے، حیرت پر دلالت کر رہا ہے کہ متکلم کو حیرت ہو رہی ہے، تو اب اس جملے کے بعد بھی علامت التعجب استعمال ہوگا۔ الاستغاثہ، ایسا جملہ جو فریاد پر دلالت کرتا ہو، جیسے وَمْعَطَسَ مَاهُ اللہم رحماک، تو اب یہاں پر کسی سے کوئی فریاد طلب کرنا ہو تو یہ جملہ استعمال ہوتا ہے اللہم رحماک، اللہ آپ کا رحم۔ تو یہ آپ کوئی فریاد، کسی سے فریاد طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں تو اس طرح یہ جملہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الترجی،
ترجی یعنی امید کرنا، جسے لعل اللہ یرحمنا، ترجی کے جو جملے ہوتے ہیں کلام عرب میں ان کے بعد بھی جو ہے یہ علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تمنی کے جو جملے ہوتے ہیں کلام عرب میں ان کے بعد بھی یہ علامت التعجب استعمال ہوتا ہے، جیسے لیت اللیل ینجلی۔ اسی طرح ایک ہے التأسف، ایسا جملہ جو افسوس پر دلالت کرے، جیسے اسف علی الاحرار، تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے اسف علی الاحرار یہ افسوس پر دلالت کرتا ہے، اور افسوس کرنا یہ انسانی جو ہے وہ احساسات میں سے ہیں، نفسیاتی احساسات میں سے ہیں، تو لہذا اس جملے کے آگے بھی علامت التعجب استعمال ہو۔ المدح، ایسا جملہ جو کسی کی مدح پر، تعریف پر جو ہے وہ مشتمل ہو، جیسے حبذا الکرم، نعم الثواب، تو یہ جو ہے ان جملوں کے آگے بھی علامت التعجب استعمال ہوگا۔ الذم، ایسا جملہ جو کسی کی مذمت بیان کرے، بئس اللئیم، تو اب یہاں دیکھیں بہت برا کمینہ، اس جملے کے آخر میں جو ہے وہ علامت التعجب استعمال ہوا ہے، تو لہذا اس کے آخر میں بھی لگے گا۔ التحذیر، ایسا جملہ جس سے کسی کو، مخاطب کو آپ ڈرانا چاہ رہے ہیں، بہت ڈرانا مقصود ہے، تو یہ بھی ایک نفسیاتی احساسات میں سے ایک انسان ڈر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایاک والتأخر فی الدرس ثانیا، خبردار سبق میں دوبارہ تأخر، لیٹ مت کرنا، تو یہاں پر بھی اس جملے کے آخر میں علامت التعجب استعمال ہوا۔ التعفف، اف، اور یعنی کسی پر اف کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، ملامت کرنے کے لیے، تو یہ جو جملے استعمال ہوتا ہے، ایسا جملہ جو اف پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اف لتصرفاتک، افن لتصرفاتک، ان جملے کے آخر میں بھی علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سب سے آخری فرمایا کہ دوسری چیز، یہ تو سارے جو ہے وہ انسانی احساسات پر دلالت کرنے والے جملے تھے جن کے آخر میں جو ہے وہ علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بعد الاستفہام غیر الحقیقی، وہ استفہام جو حقیقی نہ ہو، یعنی استفہام انکاری، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، جو حقیقت میں سوال نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ہے ڈرانے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے اور ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کیف یجرؤ علی اساءۃ الادب، یعنی انہوں نے، تو یہ ہے کہ کیسے انہوں نے جرأت کی برے ادب پر، تو یہ استفہام انکاری کے بعد اور ایسے الفاظ کے بعد جو انسانی یعنی نفسیاتی احساسات پر دلالت کرتے ہیں، خوشی، غمی، تمنی، ترجی، افسوس، مدح، غم اور برائی، حیرت میں پڑنا، کسی سے مدد طلب کرنا، تو ان تمام جملوں کے بعد علامت التعجب استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی جس کو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے الشرطہ، اس نشانی کو کہتے ہیں الشرطہ، یہ نشانی ہے، یہ فل اسٹاپ، یہ جو نقطہ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس طرح کا نشانی ہے۔ فرمایا کہ فی اول الجملۃ الاعتراضیۃ وآخرها یقال لهما الشرطتان، عام طور پر کوئی ایک بڑا سا جملہ ہوتا ہے، بڑے جملے کے درمیان میں کوئی چھوٹا سا جملہ معترضہ لایا جاتا ہے، تو اس جملے معترضے کے ابتداء میں اور انتہا میں یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں، كنت جالسا في فناء الدار فسمعت ولم أكن أتحسس مشاجرة بين جاري وزوجه، اب یہ جو ہے جملہ ہے كنت جالسا في فناء الدار فسمعت، اب اس نے کیا سنا؟ مشاجرة بين جاري وزوجه، یہ جملہ سنا، لیکن یہاں پر اس نے یہ جملہ معترضہ لے کر آیا کہ ولم اکن اتحسس، ولم اکن اتحسس، یا جو ہے یہ جو جملہ ہے یہ یا ولم اکن اتجسس، یہ بھی ہے کہ یعنی میں جاسوسی نہیں کر رہا تھا، تو یہاں پر یہ جملہ معترضہ یہاں پر لے کر آ گئے۔ اس جملے معترضہ کے شروع میں بھی آپ دیکھیں یہ شرطہ کے نشان ہے اور آخر میں بھی یہ نشان ہے، تو یہ جو ہے وہ ایسا جملہ معترضہ جو کسی مضمون کے درمیان میں آ جائے تو اس جملے معترضے کے ابتدا اور انتہا میں لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2، للکنایت یعنی القول و اسماء المتکلمین فی الحوار، حوار میں کبھی کبھی گفتگو میں
کوئی آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو وہ آگے بتاتا ہے اپنا نام، تو یہ فرما رہے ہیں کہ للکنایتی عن القول و اسماء المتکلمین، یعنی بات کرنے والوں کے نام اور ان کے قول کی کنایہ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، مثال یہاں دیکھیں، قال علی لزمیلہ، علی نے اپنے دوست سے کہا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اب یہاں پر دوبارہ بجائے قال کہنے کے اور اس شخص کا نام ذکر کرنے کے، ڈائریکٹ اس کا آگے نام ذکر کیا، وہ نام بتاتا ہے کہ محمد بن سعید۔ اب یہاں اس قالہ کو بجائے اس قالہ لانے کے، یا محمد کا جو ضمیل ہے اس دوست ہے اس کا نام مثال کے طور پر یہاں علی ہے، اس کا دوست ہے شاہد، قال علی لضمیلہ، علی نے اپنے دوست سے کہا جو کہ شاہد تھا، مسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اب کلام تو ایسے ہونا چاہیے تھا نا کہ قال شاہد اسمی محمد بن سعید، لیکن یہاں قالہ اور اس شخص کے نام کو ذکر کرنے کے بجائے یہاں صرف یہ نشان لگایا جاتا ہے شروع میں، یہ اس کو شرطہ کے نشان لگا کر ڈائریکٹ صرف اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعید۔ تو یہ نشان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہنے والے نے کہا کہ میرا نام محمد بن سعید ہے۔ پھر جیسے اس نے کہا مسمک انت، آپ کا کیا نام ہے؟ اب یہاں پھر ہم نے بجائے قال علی کی کہنے کے بجائے اس صرف یہ چھوٹا سا شرطہ والا نشان لگا دیا، تو اس نشان نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر جو ہے یہ اصل میں یہاں ہے قال علی، علی نے کہا کہ اسمی علی، میرا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ تو قول اور متکلم کے نام کو ذکر کرنے کے بجائے یہ شرطہ کے نشان کو لگایا جاتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا بین جزئی الجملتی مثل المبتدا والخبر والشرط وجوابہ، اذا طال الفصل بینہما، کوئی ایک لفظ ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، کوئی لفظ ہے مثال کے طور پر جملہ ہے بہت زیادہ لمبا ہو گیا، اور مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ آ گیا، یعنی مبتدا یہاں سے شروع ہے اور خبر یہاں پر ہے، تو وہاں پر خبر سے پہلے شرطہ کے نشان لگایا جاتا ہے، یا شرط کے جواب سے، شرط اور جواب شرط ہیں اور لیکن ان کے درمیان فاصلہ زیادہ آ گیا، تو جواب شرط سے پہلے یہ شرطہ کے نشان کو لگایا جاتا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ان دونوں کلموں کا آپس میں ربط ہے۔ مثال سے دیکھیں، الکتاب الغنی بالمعلومات الموثقۃ المکتوب بلغۃ علمیۃ سلیمۃ وباسلوب واضح، یہ سارا کا سارا مبتدا ہے۔ اب اس کا جو جواب خبر ہے وہ ہے احرص علی شرائہ، یہ اس کی جو ہے وہ خبر ہے۔ اب اس مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ زیادہ آ گیا کتاب اور خبر کے درمیان، تو اس وجہ سے خبر سے پہلے یہ الشرطہ کے نشان لگایا تاکہ اس بات کی دلالت کرے کہ ان دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ اسی طرح بعد تقسیم العددی والابجدی، ایک ہوتا ہے تقسیم عددی جس کو 1 2 3 کہتے ہیں، تو اس کے بعد جو 1 کے بعد یہ شرطہ، 2 کے بعد پھر 3 کے بعد، اس طرح یہ شرطہ کے نشان لگایا جاتا ہے۔ یا اسی طرح ایک تقسیم ابجدی، اس کو تقسیم ابجدی کہتے ہیں، جیسے 1 کو الف، 2 کو با، 3 کو جو ہے وہ جیم، اس طرح لکھا جاتا ہے، تو اس ابجدی تقسیمات کے بعد بھی یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 الا، بمعنی الا بین الارقام والتاریخ، تاریخ اور نمبروں کے درمیان الا کے معنی، یعنی الا کے لیے، یعنی الا کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے اس نشان کو لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں، الصفحہ 120، 120، اس کے بعد آگے ہے 144، 144، ٹھیک ہے، 144۔ اب یہاں اس یہ جو نشان ہے اصل یہ جو نشان ہے شرطہ، اس کا مطلب ہے الا، یعنی مطلب کیا ہے کہ 120 صفحے سے لے کر 144 صفحے تک، یہ عموماً عربی کتب میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو شرطہ کا نشان ہے اس نے ہمیں الا کے معنی میں کر دیا کہ بھائی یہ جو سب مضمون ہے یہ 120 صفحے سے لے کر 144 صفحے تک ہے۔ وکذالک، اسی طرح جیسے 1409 تا سے لے کر 1422 ہجری تک۔ اب یہاں جو دونوں ہجری ہیں 1409 اور 1422، ان دونوں کے درمیان الا کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر الشرطہ کا نشان لگا دیا،
ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔